مطالعہ پاکستان کلاس میٹرک کوڈ نمبر 202۔ آج ہم بلند خوانی کریں گے نہرو رپورٹ کے مفصل جواب کی۔ نہرو رپورٹ۔ پس منظر: 1929 میں برطانوی حکومت نے شاہی فرمان کے ذریعے ہندوستان کے لیے سائمن کمیشن کا تقرر کیا، جس کا مقصد آئینی اصلاحات کا جائزہ لینا تھا۔ ہندوستان بھر میں اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا گیا، جلسے جلوس کیے گئے اور اس کمیشن کی سفارشات کو مسترد کر دیا گیا۔ آل پارٹیز کانفرنس۔ سائمن کمیشن کی ناکامی کے بعد 19 مئی 1928 کو مقامی سیاسی پارٹیوں کی ایک کانفرنس منعقد کی گئی۔ اس کی سربراہی موتی لال نہرو نے کی اور ایک 9 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ کمیٹی کا مقصد ہندوستان کے لیے ہندوستانیوں کے ذریعے ایک ایسے آئینی ڈھانچے کو تشکیل دینا تھا جو ہندوستان میں موجود تمام قومیتوں کے لیے قابل قبول ہو، یا جس کو کم سے کم کانفرنس میں موجود پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو۔ آئینی ڈھانچہ۔ نہرو رپورٹ۔ آل پارٹیز کانفرنس کی نمائندہ کمیٹی نے جو سفارشات تیار کیں انہیں نہرو رپورٹ کہا جاتا ہے۔ یہ رپورٹ اگست 1928 میں شائع ہوئی۔ مسلم دشمن رپورٹ۔ نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کا کوئی لحاظ نہیں رکھا گیا۔ جن شقوں سے مسلمانوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی وہ مندرجہ ذیل ہیں: جوتاگانہ طریقہ انتخاب کی منسوخی۔ نمبر 1، مسلمانوں کے دلائل پر چونکہ جوتاگانہ انتخابات کی منظوری دے دی گئی تھی، اس لیے اس رپورٹ میں اس طریقہ انتخاب کو منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ نمبر 2، وحدانی طرز حکومت کی سفارش۔ اس رپورٹ میں وفاقی طرز حکومت کی مخالفت کی گئی اور کہا گیا کہ وحدانی طرز حکومت قائم کی جائے۔ نو آبادیاتی طرز آزادی۔ مکمل آزادی کے بجائے نو آبادیاتی طرز آزادی کی سفارش کی گئی۔ سرکاری زبان۔ ہندی کو ہندوستان کی سرکاری زبان قرار دینے کی سفارش بھی کی گئی۔ نتائج: اس رپورٹ کو ہندوستان کی تاریخ میں اس لیے اہمیت حاصل ہے کہ اس کی وجہ سے بہت بڑے سیاسی مقاصد حاصل ہوئے۔ مقاصد کا اظہار۔ اس رپورٹ کے ذریعے ہندوؤں کے مقاصد کا برملا اظہار ہوا، ان کی ذہنیت سامنے آئی۔ مسلمانوں میں خدشات۔ اس رپورٹ میں مسلمانوں نے اپنے مستقبل کے متعلق خدشات پیدا کیے۔ محمد علی جوہر نے اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے کانگریس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ حرف آخر۔ جیسے جیسے ہندو رہنما تنگ نظر ہوتے گئے ویسے ویسے مسلم رہنماؤں کی بصیرت میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مشہور زمانہ 14 نکات پیش کیے، جس میں احسن طریقے سے مسلمانوں کے مطالبات کا احاطہ کیا گیا۔ ہمیں امید ہے کہ اس جواب سے آپ کو امتحانات میں اپنے جوابات لکھنے میں آسانی حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔